لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپیرنٹلی یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. کہ 50 کروڑ سے نیچے کی جو چور ہے وہ چور نہیں ہوگا, اس سے نیچے والا چور ہوگا. عمران خان کے دور میں اسی طرح چلتا رہا, اس سے پہلے اسی طرح چلتا رہا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ ترامیم کیوں کی؟ یہ کہ پی ڈی ایم تو ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو کسی وقت بڑی تھیں, اب مل جل کے ایک دوسرے کے ٹانگیں اور بازو بنے ہوئے ہیں. اب جب دونوں اس قابل نہیں رہے کہ اپنی حکومت بنا سکیں, اب ان کو سمجھ آئیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا. جب سے ترامیم ہوئی ہیں بڑے چور پکڑے ہی نہیں جا رہے. بارڈر آپ کے سارے کھلے ہیں, وہاں سے اسمگلنگ ہر چیز ہو رہی ہے. کون سی چیز رکی ہوئی ہے؟ صرف غریب کی روٹی رکی ہوئی ہے. آئی پی پیز کے مالک کون ہیں؟ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی جیبوں اور منہ سے نوالا بھی چھین لیا ہے. لیں ان کا حساب. السلام علیکم. پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید. ناظرین, سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیب کے ماہر, نیب کے جتنے قوانین ہوتے ہیں اس کے ماہر ہمارے ساتھ اسد منظور بٹ صاحب موجود ہے. یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, الحمدللہ. اچھا, پہلے یہ بتائیے گا اس کیس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو امینڈمنٹس آئی تھیں نیب کے لاز میں, بنیادی طور پہ میں چونکہ ارلی جو فوجی نیب تھی اس میں بھی میں نے کام کیا ایز ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب, تو یہ بیسیکلی وہ ریکمنڈیشنز تھیں جو شروع کے نیب کے علاوہ ہونی چاہیے تھی, جو بعد میں مختلف وجوہات کی بنا پہ گورنمنٹس کو, اداروں کو, حکومتوں کو سمجھ لگی تو اب انہوں نے امینڈمنٹس کو کر دی, کیونکہ نیب کا ادارہ ہے میگا کرپشن کیسز کو روکنے کے لیے, اور یہ پیٹی میٹرز میں نیب کو انوالو کر کے اس پہ قوم کا پیسہ اور وقت بھی ضائع ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امینڈمنٹس بالکل ٹھیک ہوئی تھی. اس میں کچھ تھی پوائنٹس کے جس کے اوپر ہمیں ڈیلیبریشن کی ضرورت شاید ابھی بھی پڑے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپیرنٹلی یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور نیب کو اپنے ایکشن کو میگا کرپشن کیسوں میں لانا چاہیے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ٹول نہیں بننا چاہیے. یعنی کہ 50 کروڑ سے نیچے کی جو چور ہے وہ چور نہیں ہوگا. اس سے نیچے والا چور ہوگا, لیکن وہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جورسڈکشن, جیسے ایف آئی ہے, جیسے اینٹی کرپشن لاز ہیں, جیسے پی پی سی ہے, اوفینس تو وہ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اسپیشل لا بناتے ہیں تو اس کی نیچر, اس کی کنڈیشنز ڈفرینٹ کر کے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کرپشن معاف ہو گئی ہے یا وہ اوفینس نہیں رہا. اوفینس بالکل ہے, وہ دوسرے لاز کے تحت اس کو ڈیل کیا. نیب کو بڑے چوروں کے لیے رکھا گیا ہے. ہاں جی. تو لیکن یہ دیکھا گیا کہ عمران خان کے دور میں اسی طرح چلتا رہا, اس سے پہلے اسی طرح چلتا رہا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ ترامیم کیوں کی؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم تو ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو کسی وقت بڑی تھیں, اب مل جل کے ایک دوسرے کے ٹانگیں اور بازو بنے ہوئے ہیں. جب یہ اپنے اپنے ٹائم پہ طاقتور ہوتے تھے تو نیب کے لاز کو یوٹیلائز کرتے تھے دوسرے کو پھنسانے کے لیے, اور جو اس وقت وکٹم ہو رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا امینڈمنٹ کریں. جب میاں نواز شریف صاحب کا دور ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی والوں پہ سخت وقت تھا, وہ کہتے تھے امینڈمنٹ کریں, تو یہ نہیں کرتے تھے. کیوں کہ یہ اس وقت ان کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے تھے, وکٹمائزیشن میں ڈالا ہوتا تھا. پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو وہی نواز شریف صاحب کی پارٹی نے کہا کہ اس کو امینڈ کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا اب ہماری باری ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو اس پہ یوٹیلائز کیا ہے وکٹمائزیشن میں. اب جب دونوں اس قابل نہیں رہے کہ اپنی حکومت بنا سکیں, اب ان کو سمجھ آئیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا. اب اللہ نے ان کو عقل دی ہے 12-14 سال بعد, تو میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے, جب بھی ہوا ٹھیک ہوا تو بس صحیح ہے. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیے, اس کا نقصان تو نہیں, اس کا فائدہ ہی ہونا چاہیے. قانون تو فائدے کے لیے ہوتا ہے, نقصان کے لیے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں ملک و قوم کا پیسہ بچے گا, ضائع ہونے وسائل, اس کا ٹائم, وہ سارا, کیونکہ نیب کے آپریشنس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ایکسپینس آتے ہیں. اب وہی ایکسپینس جو ہے انویسٹیگیشن کے پرپز کے لیے بڑے میگا کرپشن کیسز میں کریں گے, زیادہ بڑی ریکوریز ہوں گی اور بڑے مجرم پکڑے جائیں گے تو ملک کا فائدہ ہے. لیکن اگر یہی پروسیس اب چھوٹے چوروں کے پیچھے بھی لگا دیں گے تو اب تو ویسٹیج آف ٹائم اینڈ انرجی ہے. جب سے ترامیم ہوئی ہیں بڑے چور پکڑے ہی نہیں جا رہے. ہاں, اب یہ ہے کہ یہ اب نیب کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ جہاں کرپشن ہے اور جہاں بگ میگا وہ چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ ایکشن لے, اور یہ عوام کی طرف سے ڈیوائن ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ ایسے چوروں کا محاسبہ کرے جو ملکی خزانہ اور ملکی وسائل کو یوزرب کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں. ان سب کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. 50 کروڑ سے اوپر کے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے کیسز ہوں گے, کتنے لوگ پکڑے جا سکیں گے اس کے بعد؟ 50 کروڑ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. اتنے اماؤنٹ سے اوپر تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر سیاسی لوگ ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. ویسے تو جو اس وقت ہمارے ملکی حالات ہیں 50 کروڑ اب کچھ بھی نہیں رہ گیا. وجہ یہ ہے کہ ڈی ویلیوشن ہے.
اب آپ کو ایکچولی افیکٹولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت لوگ ہیں جو اس وقت ڈی ویلیویشن آف منی کی وجہ سے ان کے پاس بے انتہا دولت ہے اور انہوں نے بے انتہا کرپشن کی ہوئی ہے. بہت لوگ ہیں. آپ دیکھیں ٹیکس تو پورے ملک کا کلیکٹ ہی نہیں ہو رہا. بارڈر آپ کے سارے کھلے ہیں, وہاں سے اسمگلنگ ہر چیز ہو رہی ہے. کون سی چیز رکی ہوئی ہے؟ صرف غریب کی روٹی رکی ہوئی ہے, صرف کمزور کے اوپر پریشر بڑھا ہے. صرف بجلی کے بل اور یہ آئی پی پیز کے مالک کون ہیں؟ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی جیبوں اور منہ سے نوالا بھی چھین لیا ہے. لیں ان کا حساب. کیوں انہوں نے اس طرح کے فضول کانٹریکٹ کیے اور غریب عوام کو یہاں تک تکلیف نے پہنچایا؟ یہ ہیں لوگ جن کے اوپر احتساب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اچھا بٹ صاحب, آپ نے ابھی بات کی کہ اپوزیشن ہمیشہ پستی رہی ہے نیب کے چکر میں, لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دیکھا, جب علیم خان صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور بھی مختلف پی ٹی آئی کے لوگ درمیان میں شامل رہے, ان کو بھی نقصان ہوتا رہا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی, یہ تو حکومت کو بھی نقصان ہوتا رہا. نہیں دیکھیں, نقصان کا تو معاملہ نہیں ہے, معاملہ تو قوم کا فائدہ ہونا چاہیے. دیکھیں اے بی سی آگے کہتا ہے جی میں ملک اور قوم کی خدمت کروں گا, تو کریں نا پھر خدمت. کیوں آپ ایسے لوگوں کو الیکٹیبلز کے نام پہ کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں جو آپ کی اے ٹی ایم مشین بن جاتے ہیں؟ وہ اے ٹی ایم اس لیے بنتے ہیں کہ انہوں نے پھر آگے نیا کیش جنریٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ ریجیکٹ کریں, قوم کو صحیح ڈیموکریسی کا ٹیسٹ دیں. جو ورکر ہے جو اپنی گلی محلے میں کام کر رہا ہے, موروثی سیاسی پارٹیاں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر میاں نواز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مریم نواز صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انہوں ہونا چاہیے. لیکن نون لیگ کے کسی عام ورکر کو بھی صدر پارٹی کا بننا چاہیے. یہی بات پیپلز پارٹی میں ہونی چاہیے کہ جو پیپل پارٹی کے ورکر کام کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو بھی بلاول کی جگہ پہ چیئرمین ہونا چاہیے. کیوں نہیں یہ ہوتا؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے حکومت کے نام پہ, پارٹیوں کے نام پہ یہاں زیادہ دریاں قائم کی ہوئی ہیں. ہم جگیرداروں کو ڈیموکریسی کے نام پہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک جو ایٹیچیوڈ ہے وہ تو یہ کہ جو ورکر ہو, پارٹی ہو, اس کا ڈسپلن ہو, اس کا ہر سال الیکشن ہو, اس میں جس کا فائدہ ہے وہ عوام کا فائدہ ہے. اب جو فائدے ہیں وہ ذاتی فائدے ہیں. بٹ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی ناراض ہے, ناخوش ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون خوش ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو پارٹیوں کے مسئلے, ہمیں تو نہیں پتہ کون خوش ہے کون ناراض ہے. میں تو کہتا ہوں قوم کو خوش ہونا چاہیے اور قوم کو ناراض ہونا دیکھنا چاہیے. ہمیں کسی ایک پارٹی کی طرف ہو کے کسی کا فائدہ کسی کا نقصان نہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملک کا فائدہ کہاں ہے, عوام کا فائدہ کہاں ہے. عوام کا فائدہ اسی میں کرپشن ختم ہونی چاہیے, روزگار ملنا چاہیے, مہنگائی ختم ہونی چاہیے, بجلی کے بل ختم ہونے چاہیے, اور جتنی ناجائز فروش جو لوگوں نے پیسہ یہاں رکھا ہے یہ ملک سے باہر لے گئے ہیں, ان کو وصول کرنا چاہیے ان سے ایک ایک پائی. چلیے, ہمارے ساتھ اسد منظور بٹ صاحب موجود تھے. بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جتنا کیس ہے یہ درست سمت میں گیا ہے. شروع میں شاید لگ رہا تھا ہمیں درست نہیں ہے کیونکہ نیب کو بنایا بڑے چوروں کے لیے گیا ہے, تو چھوٹے چوروں پہ اپنا وہ وقت ضائع نہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اسی کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.